مستقبل کی دنیا ہم سب کے لیے اندیشوں، وسوسوں اور نامعلوم کی دنیا ہے۔ اس نامعلوم کو معلوم بنانے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ہو؟ بعض لوگوں کے خیال میں یہ طوطا اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور لفافے میں بند فال کا یہ کاغذ ہمارے سارے سوالوں کے جواب رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے مستقبل میں کیا ہے، خوشیاں ہیں یا غم، دولت ہے یا غربت، محبت کامیاب رہے گی یا ناکام، کاروبار کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالوں کا جواب دس شناس یعنی پامس، فال نکالنے والے اور نجومی بھی دیتے ہیں۔ نجومیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری قسمت کا راز ستاروں میں پنہا ہے۔ اگر آپ کی قسمت کا ستارہ آسمان میں عروج پر ہو تو آپ کی قسمت چمک جاتی ہے، لیکن اگر یہ زوال کی طرف جائے تو یہ آپ کے لیے بد نصیبی اور نحوست کا باعث ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نجومیوں اور نجومیوں کی ان باتوں کو سائنس کی نظر سے دیکھیں گے۔ کیا مستقبل کی پیشن گوئی کرنا ایک سائنسی عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم واقعی کٹھ پتلیوں کی طرح ہیں جن کی ڈوریاں ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں؟ وہ کون سا پر اسرار علم ہے جس کو جاننے کا دعویٰ نجومی کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ان سوالوں کو انتہائی دلچسپ سمجھتے ہیں اور ان کے جوابات کتابوں اور رسالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ علم نجوم دنیا بھر میں خواندہ اور ناخواندہ طبقوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ اس کے مداحوں میں عام آدمی کے علاوہ فلمی ستارے، سیاستدان، کھلاڑی اور سبھی شامل ہیں۔ علم نجوم پر لکھی ہوئی کتابیں دوسرے مضامین سے کچھ زیادہ ہی توجہ اور شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے صفحات میں ہم اپنی آنے والی خوشیوں اور غموں کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں اور جنتریاں آپ کے لیے سال کے تمام اہم واقعات کی پیشن گوئی کا دعویٰ کرتی ہیں، تو دوسری کتابیں آپ کو واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ آپ کون سا کام کس دن کریں تو خاطر خواہ مقصد حاصل ہوگا۔ نجومیوں کا کاروبار خوب گرم ہے۔ ان کے پاس بے روزگاری سے لے کر محبوب کو زیر کرنے تک ہمارے سارے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ یہ ماہرین نجوم اپنے گاہکوں کو صرف یہ بتانے پر اکتفا نہیں کرتے کہ ستارے ان کی قسمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ مناسب فیس کے عوض ایسے عملیات بھی بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو پریشان گاہکوں کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہ شادی چند ماہ پہلے ہونا تھی، لیکن آخری وقت پر کسی نے زائچہ بنا کر کہا کہ یہ تاریخیں نحوست کا باعث ہوں گی۔ گو کسی کو علم نجوم پر کوئی خاص اعتقاد نہیں تھا، لیکن پھر بھی شادی ٹال دی گئی۔ اس کتاب کے مطابق علم نجوم ہماری تقدیر کا علم ہے، اور یہ ایک سائنس ہے۔ جس طرح سائنس کی کتابوں میں ڈائیگرام اور فارمولے ہوتے ہیں، کچھ ان سے ملتی جلتی چیزیں اس میں بھی ہیں۔ یہاں ضرب، تقسیم، جمع، تفریق کی مدد سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ کس وقت کس برج میں ہوگا، اور یوں آپ اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جو سائنس نہیں جانتا اس کو یہ سب گورکھ دھندا سائنس معلوم ہوتا ہے، اور وہ خاصا متاثر ہوتا ہے۔ واہ! اور صرف کتابیں ہی نہیں، آج کل تو کمپیوٹرز کو بھی اس کام میں لایا گیا ہے، جس سے ایسٹرالوجی اور زیادہ سائنسی معلوم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کمپیوٹر میں ایک ایسٹرالوجی کا پروگرام ہے۔ اگر اس میں صرف کسی شخص کی تاریخ پیدائش اور نام درج کیے جائیں تو یہ کمپیوٹر اس شخص کی تمام صفتیں اور اچھے اور برے ستارے بتائے گا۔ لیکن پھر بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ علم نجوم میں ذرا بھی حقیقت نہیں، کہ اس کا سائنس کے ساتھ ایک تضاد بنتا ہے، کہ یہ خرافات کا ایک ڈھیر ہے۔ ایسا کیوں؟ سائنس کی بات سننے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ بعض مشہور نجومی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر اس میں حقیقت نہیں ہے، مثال کے طور پر، تو سائنس جو ہے یہ اپولو کو اس نے مریخ میں کیوں پہنچایا؟ مریخ میں اسی لیے پہنچایا کہ مریخ ستارہ حقیقت ہے،
اور سائنس نے تو خود کہہ دیا کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ سائنس خود اپنا اپالو لے کر مریخ میں داخل ہوئی. نہیں، سائنس یہ تو نہیں کہتی کہ مریخ نہیں ہے، مریخ ہے، لیکن سائنس کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کے اوپر سیاروں یا ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہے. سائنس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے؟ اگر اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے تو ستاروں کا ضرور تعلق ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ستاروں کا تعلق نہیں ہے. ستارہ بالکل کریکٹ چیز ہے، اور ستارہ ہی انسان کو عروج اور بلندیاں دیتا ہے. آپ پنڈی کے مشہور نجومی مانے جاتے ہیں، کیا سائنس اور علم نجوم متضاد ہیں؟ سائنس اور علم نجوم متضاد تھے، لیکن اب جو سائنس جدید ہے وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے اور ان کو تسلیم کر رہی ہے علم نجوم کو، اور نیکسٹ دور ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی نجوم کو باقاعدہ سائنسدان جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ آج سائنس علم نجوم کو ضرور بے بنیاد اور غلط قرار دیتی ہے، لیکن پرانے وقتوں میں ایسا بالکل نہ تھا، بلکہ کئی ہزار سال پہلے علم نجوم ایک بہترین سائنس اور ایک مستند علم مانا جاتا تھا. چاند، سورج اور ستاروں کا مشاہدہ کرنا دنیا کو جاننے کی طرف ایک پہلا قدم تھا، اور یوں ہی تو جدید سائنس کی داغ بیل ڈلی تھی. ہزاروں سال پہلے کے انسان کا تصور کریں. ہر آنے والا دن اس کے لیے بالکل غیر متوقع حالات لیے ہوئے آتا ہے. کبھی آندھیاں چلتی ہیں، کبھی بارش کے طوفان اٹھتے ہیں، کبھی زمین لرزتی ہے اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. ٹھوس چٹانیں پگھل کر لاوے کی شکل میں بہنے لگتی ہیں اور پورے کے پورے جنگل شعلوں کی نذر ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی کی افراتفری کے برعکس آسمان کے نظام میں ایک تواتر اور تسلسل تھا. سورج جو حرارت اور گرمی کا منبع تھا، ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا اور روز مغرب میں غروب ہو جاتا. رات کے وقت چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمکتا. اس کی شکل میں باقاعدگی کے ساتھ تبدیلی آتی. پہلے وہ ایک باریک ہلال کی شکل میں نمودار ہوتا، بتدریج بڑھتے بڑھتے ایک نیم روشن کرہ بن جاتا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بالآخر ایک گول اور مکمل چاند کی صورت میں نظر آنے لگتا. اس کے برعکس ستارے اور ان کا مخصوص نظم انسانوں کے لیے ایک معمہ تھا. مختلف تہذیبوں نے ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی زندگی کا عکس دیکھا. کسی نے ستاروں کے اس جھرمٹ میں ایک برتن کی شکل دیکھی. زرعی تہذیب کے انسانوں کے لیے ہل بہت اہم تھا، سو اس میں انہیں ہل ہی نظر آیا. نسبتاً ترقی یافتہ تہذیبوں کے انسان کی زندگی بھی پیچیدہ تھی. انہیں اسی جھرمٹ میں گھوڑا گاڑی کے نقش دکھے، جن کے لیے جنگلی جانور ایک خطرہ تھے. انہیں اس میں ریچھ کی شکل نظر آئی. اسی طرح ستاروں کے دوسرے جھرمٹوں میں بھی انسان مختلف معنی نکالتا رہا. انسان کی سمجھ جیسے جیسے بڑھتی گئی، اس نے یہ دیکھا کہ بعض فلکی اجسام ہمارے اوپر گہرا اثر ڈالتے ہیں. مثلا سورج جب مختلف مقامات پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ موسم بدلتے ہیں، یا سمندروں میں پانی کا اتار اور چڑھاؤ چاند سے وابستہ ہے. لہذا اس کے ذہن میں ایک تصور نے جنم لیا کہ آسمان میں جو جو اجسام ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر اثر ضرور ڈالتے ہیں. لہذا اس کے تخیل نے ان ستاروں کے ساتھ ایک پراسرار ماورائی طاقت وابستہ کرنا شروع کیا. دلوں میں ایک خوف پیدا ہونے لگا، اور کہیں صرف سورج کی پوجا کی جانے لگی اور کہیں سورج، ستاروں اور چاند سب کی. اس تمام فلکی نظام میں کوئی عیب نہ تھا. چاند، سورج اور ستارے ایک مقررہ وقت پر نمودار ہوتے اور پھر غائب ہو جاتے. لیکن اس تسلسل اور تواتر میں جب کبھی کوئی خرابی آتی تو اس سے خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ جاتی. مثال کے طور پہ جب کبھی سورج دن کے وقت گرہن ہو جاتا یا چھپ جاتا تو اس سے لوگ بے حد پریشان ہوتے. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کو حاملہ عورتوں کے لیے ایک بدشگون سمجھتے ہیں اور گرہن کے وقت انہیں باہر جانے سے منع کرتے ہیں.
चांद ग्रहण जब लगा होता है, अमला औरत को इस चीज़ का पता चल जाए तो वो घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर ना निकले और सीने परोने काटने का कोई इस्तेमाल ना करे। असल वजह यही है कि उस वक्त सूरज ग्रहण के वक्त वो माँ जो है वो ओंठ को खुजली करती है, जो 2 उंगलियों से ही है, 1 उंगली से, तो वो इसी तरीके से उतना ही उसमें कट लग जाते हैं। इसी तरह अगर आँख को दबा रही है तो वो बच्चा पैदाइशी तौर पर उसकी आँख वो दब जाएगी। फर्क पै जाता जी, कुछ ना कुछ नुक्स हो जाता है बच्चे के अंदर जो पैदा हो। देखो जी, दुनिया में कोई चीज़ भी है ना, उसका इंसान के साथ तल्लक तो लाजमी है। जैसा कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण है, इसका इंसान के साथ तल्लक है। बाज़ औक़ात कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कहते हैं कि जी चांद ग्रहण लगा हुआ हो, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरतें होती हैं जिनको कोई उम्मीद होती है, वो कहते हैं कि जी ये काम नहीं करना चाहिए, इसका जो फैक्ट होता है वो बच्चे पर आ जाता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चों को चांद ग्रहण लगा हुआ है, उसके एक निशान सा गोल पड़ जाता है, कहीं मत्थे पे होता है, कहीं यहाँ होता है या यहाँ होता है, यानी किसी हिस्से पर वो काला सा एक निशान पड़ जाता है। वो इसीलिए पड़ता है कि उसकी जो वालदा होती है, उसने जो काम किया होगा वो इंसान उसके बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो जाता है। 4 सदियां पहले यूरोप में भी ऐसे ख्यालात आम थे। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा जब इंग्लैंड में चांद ग्रहण हुआ था तो उसकी वजह यह बतलाई गई कि उससे चंद रोज पहले बादशाह चार्ल्स I को फांसी दी गई थी और तमाम कायनात सोगवार है, यहाँ तक कि चांद भी अपना चेहरा छुपा रहा है। लोगों को यह सख्ती से तंबीह की गई कि वो बाहर ना निकलें वरना उन पर अजाब आएगा, और जो बच्चे उस वक्त पैदा होंगे वो नाबीना और जहन से मफलूज होंगे। लेकिन आज जदीद तिब्बी साइंस इन अमराज की वजह कुछ और बतलाती है। अगर चांद ग्रहण में माँ कैंची से कुछ काट रही है तो उसके बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि होंठ कटा हुआ आएगा, क्योंकि होंठ कटा हुआ एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो दोनों सिम्ट से आने वाली चीज़ होंठ जो होता है इधर से और इधर से आके दरमियान में मिलता है, तो वो ये पेट में परवरिश के दौरान इसमें कुछ नुक्स रह जाता है जिसका कि चांद ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं होता। यके बाद दीगरे साइंस ने कुदरत के भेद मालूम किए हैं। जो बातें एक जमाने में नहायत पुरअसरार और नाकाबिले फहम मालूम होती थीं, आज उनकी साइंसी तौजीहात मौजूद हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, साइंस जो दलीलें और शवाहिद पेश करती है वो सबके सामने है। जिस किसी ने साइंस की तालीम पाई है वो उनको समझ सकता है। लेकिन चांद और सूरज ग्रहण का सबब तो हर शख्स की समझ में आने वाली बात है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और सूरज की रोशनी इस तक मुख्तलिफ जावियों से पहुंचती है। अगर गर्दिश करते करते चांद ऐसे मकाम पर आ जाए कि इस पर जमीन का साया पड़ने लगे तो यही हमें चांद ग्रहण नजर आएगा। लेकिन यह हालत सिर्फ चंद घंटे जारी रहती है, यहाँ तक कि चांद जमीन के साये से बिल्कुल बाहर आ जाता है। जमीन और चांद की गर्दिशों का साइंसी उसूलों से तज्जिया करके आज हम आने वाली कई नस्लों के लिए चांद ग्रहण की तारीख और वक्त मालूम कर सकते हैं। पुराने वक्तों में खौफ और हिरास बहुत जल्दी फैल जाता था, खुसूसन जब कभी आसमान में कोई लंबी दुम वाला सितारा नजर आता था तो लोग इसको देखकर कांप उठते थे। यह तो सूरज और चांद ग्रहण से भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। इसकी 3 बुनियादी वजूहात थीं। पहली बात तो ये कि दुमदार सितारे चंद घंटे नहीं, हफ्तों और बाज़ औक़ात महीनों तक आसमान पर रहते। दूसरा ये कि ये बिल्कुल अचानक नमूदार होते। सबसे बढ़कर इनकी अजीब व गरीब शक्ल थी, जैसे किसी चुड़ैल के बिखरे हुए बाल। लिहाजा इस तसव्वुर ने जन्म लिया कि दुमदार सितारे जंगो जदल, तबाही और बर्बादी, सल्तनतों के जवाल और शहजादों की मौत का परवाना थे। इसलिए इनके नमूदार होने पर हुक्मरान शदीद तौर पर हरासा हो जाते और अपने नजूमियों और हवारियों के जरिए इनके बुरे असरात से बचने की तदबीरें करते। लोग कहते हैं कि दुमदार सितारे किसी बहुत बड़ी आफत का पेशखेमा होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मर्तबा मैं छोटा सा था, लेकिन
ہوش میں تھا تو اس وقت میں یہ کام نہیں کرتا تھا, پڑھتا تھا, تو پتہ چلا تھا کہ ایک دمدار ستارہ چڑھا ہوا ہے. تو اس وقت میں ہمارے معاشرے میں بہت سے جھگڑے ہوئے ہیں, قتل و غارت بھی ہوئی ہے, ایک دوسرے پر پریشانیاں ہوئی ہیں. دمدار جو ستارہ ہوتا ہے نا, وہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک کے اوپر نمودار ہوگا یا جس ملک کے اوپر آئے گا تو اس کے لیے بھی نقصان. کیا یہ درست ہے کہ جب کبھی آسمان میں کوئی دمدار ستارہ نظر آتا ہے تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ یا سانحہ واقع ہوتا ہے؟ ہاں, درست ہے, بالکل درست ہے. مثال کے طور پہ اس 25 منٹ کے پروگرام کے دوران ہی دنیا بھر میں نہ جانے کتنے ہزار ٹریفک کے حادثے ہوئے ہوں گے, کتنی اموات, کتنی قتل کی وارداتیں وغیرہ وغیرہ. یہ حادثے اور سانحے تو ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, چاہے کوئی دمدار ستارہ ہو کہ نہ ہو. ایک اور بات بھی قابل غور ہے. اردو زبان میں جس کو ہم دمدار ستارہ کہتے ہیں وہ اصل میں ستارہ تو ہے بھی نہیں. ایک ستارہ سورج کی طرح ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا اور گرم جسم ہوتا ہے. ایک عام ستارہ صرف چند سیکنڈ کے اندر کئی لاکھ ٹن ہائیڈروجن جلاتا ہے. اس کے برعکس دمدار ستارہ یا کومیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور برف کا ایک سرد اور بے جان ڈھیلا ہوتا ہے جس کی اپنی توانائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. سیاروں کی طرح سے کومیٹ بھی سورج کی کشش ثقل کے تحت ایک بیضوی مدار میں حرکت کر رہے ہیں. دمدار ستارے بیشتر وقت سورج سے بہت دور گزارتے ہیں. قریب آنے پر سورج کی شدید حرارت اور تیز شعاعیں ان اجسام میں ڈرامائی تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں. ان کی سطح پر جمی برف، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین پگھل کر کومیٹ کے گرد ایک غبار بنا لیتی ہیں. سورج کے اثر سے یہ غبار ایک طویل دم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس دم کا رخ ہمیشہ سورج سے مخالف سمت میں ہوتا ہے. چاند اور سورج گرہن کی حقیقت تو ہم نے دیکھ لی ہے, اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ نجومی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسری طرف سائنس کیا کہتی ہے. لیکن جب لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان آسمانی مظاہر کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تو نہیں جاتے. وہ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے مستقبل میں کیا ہے. نجومی ان سے ان کا نام پوچھتا ہے اور تاریخ پیدائش, اور پھر ایک ذائچہ بناتا ہے. زمین سورج کے گرد ایک بیضوی مدار میں حرکت کرتی ہے, لیکن زمین سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. سورج کے فرضی راستے کے دونوں اطراف واقع پٹی کو زوڈیاک کہتے ہیں. اس پٹی کو 12 حصوں یا برج میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام پس منظر میں واقع ستاروں کے نام پر ہیں, مثلا ٹورس یا سور, لیو یا اسد, کینسر یا سرطان. لیکن کوئی نجومی آپ کو دوربین لیے نظر نہیں آئے گا. وہ اپنے ذائچے جنتریوں میں چھپے اس قسم کے ٹیبلز کی مدد سے بناتا ہے. ذائچے شخصی بھی ہوتے ہیں, مثلا یہ میریلن مونرو کا ہاروسکوپ ہے جو مغربی طرز پر بنا ہے. یہ پاکستان کا ذائچہ ہے جس سے آپ پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. ایسے ذائچے بنانے کے لیے جو حساب 8ویں جماعت میں پڑھایا جاتا ہے وہ کافی ہے. نجومی صاحبان کوئی اعلیٰ ڈگری کے حامل بھی نہیں ہوتے, تو پھر وہ اپنے آپ کو پروفیسر کیوں کہتے ہیں؟ ایکچولی جو ہم لفظ لکھتے ہیں نا پروفیسر, جی, ہم کسی کالج کے پروفیسر تو نہیں ہیں. پروفیسر کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیشین گوئی کرنے والا. پروفیسی سے پروفیسر بنا ہے. پروفیسر کے لفظ معنی یہ ہے کہ پیشین گوئی کرنے والا, اس لیے ہم پروفیسر ساتھ لکھتے ہیں. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ ہمارے ہاں بہت سے اخبارات میں یہ کالم بہت عام ہے اور خاصا مقبول ہے, لیکن اس کی صداقت پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا. مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ 2 اخبارات ہیں. دونوں میں برج اسد کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ ایک اخبار لکھتا ہے, جلد بازی کی فطری عادت کے باعث عجلت میں سر انجام دیے گئے کسی کام میں ناکامی کے ساتھ ساتھ
माली नुकसान उठाने का अंदेशा भी है। मगर ये दूसरा अखबार कहता है कारोबारी पोजीशन आपकी मेहनत से मुस्तहकम होगी, नए मुआहदे या शराकती काम नेक रहेंगे। तो एक तरफ नुकसान की बात है, कारोबार में नुकसान की बात है, तो दूसरी तरफ कारोबार मुस्तहकम होने की बात है। अब कौन सी पेशन गोई सही और कौन सी गलत है? इससे बड़ी बात तो यह है कि दोनों पेशन गोइयां इंतहाई गैर वाज़ेह और मुबहिम है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कारोबार मुस्तहकम नहीं होता, ठप हो जाता है, तो फिर यह उज़र मौजूद है कि आपने पूरी तरह से मेहनत नहीं की थी। हाँ, बेशक आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन यह उज़र तो मौजूद रहेगा। एक और बात काबिल गौर है, जिन नजूमियों ने ये हॉरोस्कोप लिखे हैं उनका कहना है कि आपको सिर्फ अपनी पैदाइश की तारीख मालूम होना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे नजूमियों का कहना है कि अगर आप मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपनी पैदाइश का सही वक्त मालूम होना चाहिए, या ये कि अगर आपको ये वक्त बिल्कुल सही मालूम हो तो आइंदा के तमाम हालात और वाक़यात की पेशन गोई हो सकती है। इससे जहन में एक सवाल उठता है, ये क्यों है कि जोड़वे भाइयों या बहनों का मुस्तकबिल बाज़ औक़ात बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, हालांकि वो बिल्कुल एक ही वक्त पर पैदा हुए थे? इसका हमें एक जवाब तो ये मिला, जुड़मे बेटे जो पैदा होते हैं वो एकदम पैदा नहीं होते, उसमें भी कोई वक्फा होता है, टाइम का फ़र्क आ जाता है। एक बेटा मिसाल के तौर पर है जुड़मे ही है, एक अभी पैदा हुआ है, एक 10 मिनट के बाद पैदा हुआ, तो 10 मिनट का फ़र्क आ जाएगा सितारे और बुर्जों पे, तो जाहिर है कि उनके हालात में भी फ़र्क आएगा। तो पैदाइश के वक्त में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी 10 मिनट का फ़र्क भी बहुत हो सकता है। नहीं, ये तो कुदरत की तरफ से कि 10 मिनट का फ़र्क होगा या 20 मिनट का फ़र्क होगा या 5 मिनट का फ़र्क होगा, ये तो कुदरत की तरफ से पैदाइश नहीं, लेकिन फ़र्क उसमें ज़रूर होगा। चलिए, ये बहस अपनी जगह पे कि आपको अपनी पैदाइश का वक्त कितने घंटों, मिनट या सेकंड तक जानना ज़रूरी है। इससे बड़ी बात तो ये है कि सितारे हमारे ऊपर असर किस तरह और किस ज़रिए से डालते हैं। हमें तो एक ही ज़रिए का पता है, यानी कशिश सकल या ग्रेविटी, मगर सितारे हमसे इतना दूर हैं कि उनका असर हमारे ऊपर बहुत बहुत कम होता है, इतना कम कि अगर कोई चिड़िया ऊपर से उड़कर जाए तो उसका असर मेरे ऊपर ज़ोहल या तारद या मरीख से कहीं ज़्यादा होगा। अब देखना यह है कि नजूमी साहिबान इसके बारे में क्या कहते हैं। कशिश सकल का जो कानून है उसके हवाले से तो साइंस हमें ये बताती है कि दूर के सितारे जो वो इंसान पे असरअंदाज हो ही नहीं सकते। कशिश सकल के बारे में सोचते रहेंगे तो ये नजूम और सितारे तो बहुत दूर चले जाएंगे, कभी भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाहिर है मुश्किल सवालों के जवाब तो कुछ इसी तरह से मिलेंगे, मगर एतकाद रखने वाले अपना एतकाद तो कायम रखेंगे और वो नजूमियों के पास जाते रहेंगे। मगर इसमें मज़ायका भी क्या, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वहां खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि अगर आपको अपनी तमन्नाएं पूरी करानी हैं तो आपको फीस अदा करनी होगी। क्या यह रकम वापस होगी अगर आपकी तमन्ना पूरी ना हुई? बात सुने, हम किसी के इश्क को कामयाब करने के पैसे नहीं लेते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि चूंकि आपको फलां इंसान से इश्क है, आपका स्टार ये है, उसका स्टार ये है,